اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر اولین اور آخرین کے سردار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ آپ برائی کا بدلہ بھی اگر کوئی آپ سے برے انداز سے پیش آئے تو آپ اس کا جواب اچھے انداز سے دیں۔ برے انداز کا جواب برے انداز سے مت دیں، اچھے انداز سے دیں۔ اس پر کچھ بات بھی کل عرض کی تھی۔ اب جب ایک شخص اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کو یہ حکم بھی ہے کہ اس کام میں اپنے اخلاق کو، اپنے صفات کو، اپنے مزاج کو قابو اور کنٹرول میں بھی رکھیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت ساری خرابیوں کو، برائیوں کو، باتوں کو، لہجوں کو، تلخیوں کو برداشت کرتا ہے اپنے دل پر، اور اس کے نتیجے میں انسان کو غصہ بھی آ جاتا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس غصے میں بہت ساری ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ تو غصہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں شیطان اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان اس وقت غصے میں ہے، اس کا دماغ گرم ہے، یہ اپنے قابو اور کنٹرول میں نہیں، لہذا بڑا سنہری موقع ہے کہ اس کی زبان سے کوئی بات نکلوا دو، کوئی جملہ اس کی زبان سے نکلوا دو، ایسا کوئی کام اس سے کروا دو کہ بڑا نقصان ہو جائے، بعد میں یہ پچھتاتا رہے۔ تو اب دیکھیں، کل کی آیات کو آج کی آیات سے آپ جوڑیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے حکم دیا حضور علیہ السلام کو اور آپ کے واسطے سے امت کو کہ دین کے کام میں اگر کوئی برے انداز یا برا طریقہ اختیار کرے تو تم اچھا انداز اختیار کرو، لیکن جب انسان ایسا کرتا ہے اور سامنے والا غلط رویہ رکھے تو انسان کو غصہ ضرور آتا ہے، اور غصے کے موقع پر شیطان اپنی بھرپور محنت کرتا ہے، انسان کو غلط استعمال کر لیتا ہے۔ تو آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس دعا کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، ایک دعا کل گزری ہے، آپ سے بات ہوئی تھی، اس میں اللہ نے حکم دیا رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور اب آج بھی ایک بڑی اہم دعا آ رہی ہے، یہ قرآن کریم کے وظائف ہیں۔ آج کے مسلمان کو بڑی تلاش ہوتی ہے وظائف کی کہ ہر موقع کا، ہر کام کا ایک وظیفہ مجھے مل جائے اور میرا کام آسان ہو جائے۔ تو وظیفہ عمل ہے، اور پھر اگر وہ عمل انسان کو قرآن سے مل جائے تو اس سے بڑا وظیفہ کیا ہوگا۔ اب ایک وظیفہ اللہ پاک سکھا رہے ہیں، اور وظیفہ بھی معمولی نہیں، شیطان کے وساوس سے، غصے کے وقت شیطان کے حملے سے، اس کے شر سے، اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وقل، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ،
اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان یحضرون کہ وہ شیطان میرے قریب آ سکے، میں پناہ مانگتا ہوں۔ دیکھیے دو آیتیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت آئے گا، قالا تو پھر یہ لوگ کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دیجئے، یعنی دنیا میں، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں کچھ نیک عمل کر لوں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب واپس نہیں جا سکتے، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ایک بات ہے جو ان کی زبان سے نکل گئی، یعنی اس بات کی اب کوئی حیثیت نہیں، اب یہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اس لیے کہ اب تو ان کے سامنے ایک پردہ آ چکا ہے، ایک رکاوٹ آ چکی ہے، اِلَى یوم، اس دن تک، یبعثون، جس دن پوری انسانیت کو اٹھایا جائے گا، اب یہ انسان واپس دنیا میں نہیں جا سکتا۔ تو عرض کیا کہ یہاں بھی ایک بڑی اہم دعا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جس کام کو شروع کرے گی، یعنی خیر کے کام کو، تو لازماً اس کام میں شیطان ضرور آ کے بیٹھ جائے گا، لیکن تم اپنے اس کام میں شیطان کا حصہ ڈلنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یعنی یہ ایک اشارہ دیا کہ جب بھی کوئی نیکی کا، کوئی خیر کا کام تم کرنے لگو گے، ارادہ دل میں آئے گا، شیطان ضرور آئے گا، اتنی آسانی سے وہ کرنے نہیں دے گا، وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا، اخلاص کو خراب کرے گا، تقوی کو خراب کرے گا، اس کام کو اللہ کے لیے کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا تم فوراً کیا کرو، اس موقع پر اللہ کی پناہ مانگ لو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تاکہ شیطان سے، شیطان کے حملے سے، اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اور اسی طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو ترغیب دی کہ جب یہ بیت الخلا جائے، داخل ہونے لگے، تو داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان شیاطین سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو۔ خبث کہتے ہیں مذکر شیاطین کو، خبائث کہتے ہیں مؤنث شیاطین کو۔ تو حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جو امتی اس دعا کے پڑھے بغیر بیت الخلا داخل ہو جائے اور قضاء حاجت کرے گا، تو شیطان اس کے اعضائے مستورہ یعنی اس کی شرمگاہ سے کھیلے گا بیت الخلا میں، اور اس سے گناہ کروا دے گا۔ اور جس امتی نے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ پاک اس کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیں گے، شیطان اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو دیکھیں وہاں بھی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک، اور یہاں بھی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ۔ بہت سارے موقع ہیں۔ ایک روایت میں ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، ان کا لقب سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار، اور بڑے جنگجو بہادر قسم کے صحابی ہیں، ساری زندگی جہاد میں حصہ لیا، لیکن اللہ کی شان موت بستر پہ آئی، موت بستر پہ آئی۔ سب سے زیادہ صحابہ میں جہاد میں حصہ لینے والے صحابی ہیں، لیکن موت اللہ نے جہاں لکھی وہ بستر پہ، جہاد میں نہیں ہوئی۔ تو ایک دفعہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک مسئلہ چند دن سے ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا؟ فرمایا کہ آج کل مجھے نیند نہیں آتی، نیند کم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی انسان کے ساتھ، انسان کم خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بظاہر اس کی کوئی وجہ بھی بعض دفعہ نہیں ہوتی، اور آج کل تو یہ چیز
بہت زیادہ عام ہے، تو انہوں نے شکایت کی کہ مجھے نیند نہیں آتی، بہت کم ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اس دعا کو پڑھ لیا کرو۔ آپ نے ان کو ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن الشیاطین وان یحضرون۔ یاد ہو گئے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضب اللہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن الشیاطین وان یحضرون۔ یہ صحیح روایت، صحیح حدیث میں آپ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو نیند کی کمی کا وظیفہ بتایا۔ حضرت خالد تشریف لے گئے، کچھ دن بعد آئے اور عرض کیا کہ میں نے اس کا اہتمام کیا، میری نیند دوبارہ اپنی ترتیب پہ ہو گئی۔ تو دیکھیں آج کتنا ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہم رات دیر دیر تک جاگتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے، گولی کھا کے، کچھ یہ کر کے وہ کر کے بس نیند آ جائے۔ اب دیکھیں حدیث میں کتنا ایک مجرب وظیفہ ہے، تو اس لیے ساتھی اس کو بھی یاد کرے زبانی، اور اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے اس دعا کو، اور جس کے لیے نیند کا مسئلہ ہو تو وہ اس کا اہتمام کرے۔ معارف القرآن جو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں سورہ مومنون کی جو یہ آیات ہے 96 سے 97 سے لے کر 100 تک، آپ اس میں دیکھیں گے تو وہاں پر حضرت نے اس دعا کا حوالہ لکھا ہے، پورا واقعہ روایت کو نقل فرمایا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جس کے پڑھنے سے اور جس کے اہتمام کرنے سے انسان شیطان کے شر سے، اس کے وسوسے ڈالنے سے اور غصے پر قابو پانے پہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی غصے میں آ کر پھر بے کنٹرول ہو کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ دو آیتیں بڑی اہم ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ یہ آیت نمبر 97، آیت نمبر 98۔ ہمارے حضرت استاد صاحب جن سے ہم نے تفسیر پڑھی 3 سال، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب، آپ حضرات واقف ہیں، ہر سال تقریباً تشریف لاتے ہیں شعبان میں، بہت بڑے اللہ پاک کے ولی ہے۔ تو سبق پڑھاتے ہوئے ہم سے یہ ارشاد فرمایا حضرت نے، جب یہ آیات آئی، فرمائے سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 جو ہے، اب دیکھیں ایک بات کا خیال رکھیں، جو بات استاد صاحب کی وہی عرض کروں گا۔ وقر رب، یہ شروع ہو رہی ہے قل سے، حضرت نے فرمایا قل کو ہٹا دیں، قل مت پڑھیں، یہاں سے شروع کریں، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یہ 2 آیتیں شروع سے صرف قل کو آپ ہٹا دیں۔ تو فرمانے لگے کہ جو آدمی جنات زدہ ہو، یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ کسی پہ جنات آ جاتے ہیں اچانک، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، بڑا مشکل مرحلہ اور معاملہ ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک پھر بڑی محنت چاہتا ہے، اور اس کے لیے ایک مستقل علاج کا سلسلہ ہے کہ آپ کو صحیح آدمی ملے۔ لیکن حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ وقتی طور پہ انسان فوری طور پر اس کا ایک مؤثر اور سیدھا علاج یہ ہے کہ ایسے شخص پر یہ 2 آیات پڑھ کے فوراً دم کر دے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اس پہ پھونک مار دے تو اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں ایسا آدمی اس کیفیت سے باہر نکل آتا۔ تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے، ان کا اہتمام ہوتا ہے تو انسان شیطان کے شر سے، فتنوں سے، حسد سے، نظر بد سے، جادو سے، جنات کی شرارتوں سے، ان چیزوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ اب یہ دعا تو سکھا دی امت کو، لیکن جن پر محنت ہو رہی تھی دعوت کی، کافروں کو، وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے، اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے تسلی دی، فرمایا تم پریشان مت ہو، اور یہ مت سمجھنا کہ یہ انہوں نے دنیا میں تمہیں اتنا تنگ کیا، ستایا، پریشان کیا، ظلم کیا، اور ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ تو دنیا کی شرارتیں ہیں، یہاں کی مستی ہے، لیکن جب انہی لوگوں کی موت کا وقت آئے گا
کیونکہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، اور جب ملک الموت ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے گا تو یہ کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ مجھے اب مہلت دے دے، دنیا میں مجھے واپس بھیج دے، تاکہ جو کام نہیں کر سکا وہ اب کر لوں تھوڑی سی دیر میں۔ اس لیے حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے جنت کی نعمتوں کے کچھ حصے کو لے کر آتے ہیں اور اس مومن بندے کو دکھاتے ہیں، اس کے سامنے کرتے ہیں، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں جانا ہے یا واپس دنیا میں جانا ہے؟ تو یہ مومن بندہ جب ان راحتوں کو، انعامات کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ ان آزمائشوں والی دنیا میں، تکلیفوں والی دنیا میں کیوں واپس جاؤں؟ اللہ نے جب میرے لیے ایسے انعامات تیار کیے، میں اسی جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے اس کے لیے جنت سے ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں سفید، اس کی روح کو اس کپڑے میں لپیٹ کر پھر علیین کے اندر لے جاتے ہیں، اور جو نافرمان، فاسق، فاجر، کافر، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے جہنم کا ٹھکانہ رکھ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی اب بتاؤ۔ تو یہ کہتا ہے نہیں مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں واپس چلا جاؤں اپنی دنیا میں اور اب وہ نیک اعمال کر لوں جو میں نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، کلا، فرمایا ہرگز اب ایسا نہیں ہو سکے گا، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو ان کی ایک زبانی بات تھی جو انہوں نے کہہ دی، لیکن اللہ کے ہاں ان کی اس بات کی، اس فریاد کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، فرمایا اب ان کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک برزخ آ جائے گی۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے لفظ استعمال کیا برزخ کا۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، آڑ کو۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ہم دفنا کے آتے ہیں، اس کی قبر بنا لیتے ہیں، حالانکہ دیکھیں قبرستان میں جو قبریں بنی ہوئی ہے وہ اسی دنیا میں ہے نا، اسی دنیا کی زمین میں ہے، لیکن ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ قبر میں جانے والا جو ہے وہ دنیا میں رہنے والا نہیں کہلاتا، وہ کہلاتا ہے برزخ میں رہنے والا۔ قبر کی جو زندگی ہے، مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، قبر کی جو زندگی ہے اس زندگی کو کون سی زندگی کہتے ہیں؟ برزخ کی زندگی۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو لفظ ہے نا کہ برزخی زندگی، برزخ کی زندگی، تو اس برزخ سے مراد اور کچھ بھی نہیں ہے دوستو، یہی قبر ہے جس میں ہم اپنی میت کو دفنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس قبر کا ٹکڑا جو ہے، یہ مکان، یہ اس کے لیے مکان برزخ ہے، اور اس پر جو وقت، جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ زمانہ برزخ ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ برزخی زندگی کا مطلب یہ کہ اس مرنے والے کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ کسی اور عالم میں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ مشکات شریف میں بالکل وضاحت کے ساتھ روایات موجود ہیں۔ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، فرشتے اس سے سوال و جواب جو کرتے ہیں، وہ سوال و جواب کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اسی قبر میں ہوتے ہیں، اسی قبر میں ہوتے ہیں جہاں اس میت کو دفنایا گیا ہے۔ اور اس میت کے لیے اگر جنت کا باغ بنتا ہے تو وہ کون سی جگہ بنتی ہے؟ وہ یہی قبر بنتی ہے دوستو۔ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اسی قبر میں، اس کے لیے جنت کے قالین بچھتے ہیں اسی قبر میں، اور اگر خدا نخواستہ نافرمان کافر ہے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنتا ہے تو یہی قبر بنتی ہے۔ اس پر اگر عذاب مسلط ہوتے ہیں تو اسی قبر کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یار یہ تو آج تک نظر نہیں آیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ حضرات سمجھدار ہے، یہ بات بار بار ہوئی کہ عقل کی بنیاد پر انسان مغیبات کو نہیں سمجھ سکتا، یہ تو غیب کی دنیا ہے۔ ہم کیوں ایمان بالغیب رکھتے ہیں؟ بہت ساری وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن قرآن میں آئی، اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، ہمارا اس پہ ایمان۔ اب وہ کیسے ہے، کس ترتیب پہ ہے، وہ اس کے لیے اتنی چھوٹی سی جگہ میں اتنی بڑی جنت کیسی ہے، یہ عقلی سوالات ہے، عقل کے، اور وحی کو عقل کی بنیاد پہ نہیں پرکھا جا سکتا دوست۔
تو یہی قبر کی زندگی، یہ برزخی زندگی ہے، اور انسان کو جو جگہ مل جائے. دیکھیں ایک طبقہ اس دنیا میں ایسا ہے، ہمیشہ ایسی چیزوں کو محفوظ رکھیں. یہ باطل قسم کے لوگ دنیا میں آج ہر جگہ ہوتے ہیں. وہ آپ سے کہیں گے اچھا بھائی بہت سارے لوگوں کو قبر نہیں ملتی. اب جہاز کا حادثہ ہوا ہماری کراچی میں، اور کہاں چلے گئے لوگ، اور جسم کتنا، وہ اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے. کسی کو قبر ملی نہیں ملی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو بھئی ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی دریا میں ڈوب گیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو درندے نے کھا لیا، اس کی قبر کہاں ہے؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ قبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ زمین میں ہی جس کو دفنایا جائے. مرنے کے بعد انسان کے جسم کو جو جگہ مل جائے وہ اس کے لیے قبر ہے. اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، مچھلی نے اس کو نگل لیا، تو کہا جائے گا کہ یہ مچھلی اس کے لیے کیا ہے؟ یہ قبر بن گئی. کسی درندے نے کھا لیا، وہ اس کے لیے قبر ہے. جسم ذرے ذرے ہو کر تقسیم ہو گیا. ہندو اپنے مردوں کو جلا کے دریا میں بہا دیتے ہیں. جس جسم کے جس حصے کو جو جگہ ملی وہ اس کے لیے قبر بن جائے گی. اب اللہ اس حصے کو کیسے جوڑتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسے ثواب کیسے عذاب، اس کو ہم اپنی عقل پہ نہیں سمجھ سکتے. لیکن ایمان ہے، اس پر 100% ایمان ہے کہ انسان کا جسم اس دنیا میں جہاں پہ مرنے کے بعد چلا جائے وہیں اس کا عالم برزخ ہے، اور وہیں اس کے ساتھ ثواب یا عذاب کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان آیات میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو شیطان کے شر سے، وسوسے سے بچنے کے لیے دعا بھی سکھائی، اور یہ احساس بھی دلایا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آ رہی ہے جس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جس میں نیک انسان کے ساتھ اللہ پاک انعامات کا معاملہ کرتے ہیں، نافرمان کے ساتھ اللہ کی پکڑ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.